اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرے تو آپ اس کے احسان کو پلٹائیں. یعنی اگر اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں. اس نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے تو آپ بھی اس کو ویسا ہی تحفہ دیں. اس نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے اس احسان کو بوقت ضرورت اس کے اوپر بھی کریں. سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان ایک دوسرے پہ تو احسان کو پلٹا سکتے لیکن خالق کے احسان کو خالق پر نہیں پلٹا سکتے. اس نے ہمیں وجود دیا، اس نے ہمیں نعمتیں دی. اب ہم اس کو وجود نہیں دے سکتے، ہم اس کو وہ نعمتیں نہیں دے سکتے، بلکہ ہم جس زبان سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ زبان اس کی دی ہوئی ہے، وہ عقل اس کی دی ہوئی ہے جس کو استعمال کر کے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ منیمم لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کو خوش کریں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. اور کم از کم یہ کام کریں کہ کچھ لمحے، کچھ وقت اپنے روزمرہ کی زندگی سے نکال کر عبادت میں خرچ کریں اور اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، گفتگو کریں اس سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی طور پہ خدا کا تصور موجود ہے اور پھر اس کے لیے عبادت گاہیں بھی ہیں. مثلاً گرجا گھر ہیں، مندر ہیں، مسجد ہیں، سائناگوگز ہیں. تو مختلف عبادت گاہیں مختلف مذاہب کی. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو صحیح طور پر، صحیح طریقے پر عبادت کا فہم نہیں، جو کہ انبیاء نے ہم کو دیا ہے. الحمدللہ انبیاء سے خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء سے ان کے جانشین تک ہم تک یہ طریقہ پہنچا تو ہم اس صحیح عبادت کے طریقے پر گامزن ہیں. ورنہ ہر شخص کی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا تو کم از کم میں دن کا کچھ حصہ اسپیئر کروں اور اس کو دوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا میڈیٹیشن کے نام پر بھی ایک عمل، عبادت کہہ لیجئے، سیکولر عبادت وجود میں آ چکی ہے کہ بھائی میڈیٹیشن کیا کرو 10 منٹ 15 منٹ. جو ہمارے یہاں عبادت ہے، جو ہمارے یہاں تفکر ہے، اسی کو وہ میڈیٹیشن کہتے ہیں. تو آج اسی عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھنی ہے. اور چونکہ 10 ربیع الثانی 11ویں امام کی ولادت ہے، چنانچہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اور عبادت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبادت میں بھی ہمارا فوکس محور نماز کے ہوگا، کیونکہ الصلاۃ معراج المومن اور بہترین عمل، بہترین عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کے معنی کو لے لیتے ہیں. کسی بھی موضوع پر گفتگو اور آشنائی، علم حاصل کرنے سے پہلے اگر اس کے لفظ اور مفہوم کو سمجھ لیں ہم تو اس کو درک کرنے میں آسانی ہوتی ہے. راغب اصفہانی اپنی مفردات جو مشہور ترین ڈکشنری ہے اس میں کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ لفظ عابد سے نکلا ہے، اور عبد کا مطلب ہے عجز و انکساری کی انتہائی شکل. یعنی انسان اتنا گر جائے کہ مزید گرنے کی گنجائش نہ ہو، کہ اپنے آپ کو غلام اور محکوم. اس لیے کچھ لوگوں نے عبد کا مطلب غلام اور محکوم بھی لیا، یعنی جو حکم دیا جائے اس کو بجا لائے، جو کہا جائے من و عن اس پہ عمل کیا جائے، بے چون و چرا، یعنی پوچھا نہ جائے میں کیوں کروں. تو عجز و انکساری کی انتہائی شکل، محکوم غلام.
ان کو کہا جاتا ہے عبد۔ عبادت وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے آپ عبدیت حاصل کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہر وہ کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں خدا کے نام پر۔ اب یہاں بھی یہ بات طے ہو گئی کہ عبادت فقط ذکر و اذکار، حرکات و سکنات، چند مناسک ادا کرنے کا نام نہیں ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہر وہ کام جو قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہو، مطلب آپ دوستوں میں بیٹھے تاکہ ان کو وقت دیں اور ان کو خوش کریں، کھانا کھلا رہے ہیں ان کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، یا آپ جو ہے وہ کوئی ایسی تفریح جس سے آپ کو راحت مل رہی ہے، سکون آ رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کی تفسیر بن کر، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، تو یہ بھی امر الہی کے مطابق۔ یا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش اور رات کو آرام کے لیے قرار دیا، تو آپ یہ کر رہے ہیں، یہ بھی امر الہی۔ بلکہ خود 11ویں امام کی حدیث ہمیں ملتی ہے تحفۃ العقول میں کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر الہی۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ انسان کثرت سے نماز اور روزہ کرے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ انسان امر الہی میں تفکر کرے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اور مجھے کیا مل رہا ہے، لیکن چیلنجنگ وے میں نہیں، جیسے شیطان نے چیلنج کر دیا تھا اللہ کے حکم کو، ایکسیپٹنگ وے میں، پہلے اس کی معرفت حاصل کرے پھر تفکر کرے۔ اور اس بارے میں ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے تفکر کی اہمیت، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس زمانے میں 30 سال اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا جہاں وہ جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ فوج میں رینک ملتے ہیں، بھئی یہ 10 سال سرو کر چکے ہیں، یہ کرنل، یہ بریگیڈر، یہ جنرل وغیرہ وغیرہ، تو بادل اگر آ جائے آپ کے سر کے اوپر، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے 30 سال زندگی کے گناہوں سے دور عبادت میں گزار دیے، یہ ایک عہدہ مل جاتا تھا۔ اب 30 سال عبادت کے بعد جب وہ باہر نکلا تو کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں اس کے اوپر، اب وہ پریشان اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا ماں میرے ساتھ یہ ہوا، آج بھی ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، صاحب حکومت، کوئی مشکل ہوتی ہے تو ماں سے پوچھتے ہیں اماں آپ بتائیں، ماں صحیح فیصلہ دیتی ہے، اس کی طبیعت آپ کی طبیعت سے واقف ہوتی ہے۔ جگہ تم سوچو تم نے کبھی عبادت میں کوئی وقفہ دیا ہو؟ کہ ماں میں نے کبھی وقفہ نہیں دیا، میں نے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا ہے کہ میں باہر نکلا ایک رات تو تاروں بھری رات تھی، آسمان کی طرف میں نے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے دیکھا، پھر میں نے کہا نہیں اس سے میری توجہ ہٹ رہی ہے، میں دوبارہ عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، تو میں دوبارہ عبادت میں لگ گیا۔ تو ماں نے کہا کہ تم نے تاروں بھری رات آسمانوں پہ تارے دیکھے تفکر نہیں کیا کہ ان کو بنانے والا کتنا خوبصورت حسین ہوگا جب تارے اتنے خوبصورت، کہلیں نہیں، کہلیں بس یہی تو تم نے ایک غلط کام کیا، یہ تفکر بھی عبادت ہے، 1 سال کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب کسی نے عالم دین سے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے 1 سال کا تفکر، 1 گھنٹے کا تفکر 1 سال کی عبادت سے 70 سال کی عبادت سے بہتر، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو بزرگ نے جواب دیا اگر تفکر جناب حر جیسا ہو تو دیکھیں آپ حر گھنٹے بھر کے یا چند گھنٹوں کے تفکر سے کہاں پہنچ گئے۔ نماز بھی عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی عبادت، اور تفکر فقط سوچنا، تو اس کی اگر آپ عادت ڈال لیں تو بھی آپ جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہوں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عبادت فقط چند ارکان کا نام نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی طرح، بلکہ فقط سوچنا اللہ کے بارے میں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، تو آپ ہر وقت عبادت میں جو ہے وہ مصروف رہ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو عبادت کی اہمیت اور اس کے بعد عبادت کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے جس سے ہم وہ سفر طے کر سکیں
جس کو ہم قربتاً اللہ کا سفر کہتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ کیا ہوتے ہیں۔ عبادت کی اہمیت سورہ زاریات آیت نمبر 56، سورہ زاریات قرآن کا 51واں سورہ ہے، چیپٹر 51 ورس نمبر 56۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو بس یہ کافی ہے، اب مزید اہمیت ہم مزید کیا بیان کریں؟ آپ کا مقصد تخلیق، آپ کو پیدا کرنے کا سبب وجہ ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، تو بس۔ اور عبادت ہم نے بتلا دیا، فقط نماز روزے کا نام نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کالج یونیورسٹی کاروبار آفس کمپنی چھوڑ کر، گھر کے کام کاج چھوڑ کر آپ مسلم نہیں، ہر وہ چیز جو خدا کی رضا کے لیے ہو، حتیٰ کہ تفکر فی الامر الہی، یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت میں جیسے ہم نے کہا کہ نماز کو فوقیت یا اولیت حاصل ہے، وہ کس طرح کہ روایت میں خود 11ویں امام سے کہ جب اہل نماز لوگوں کو چھوڑ کر نماز کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مخلوقات کو چھوڑ کر میرے جود و کرم سخاوت کی طرف متوجہ ہوا ہے، بس تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو اپنے کرم سے نواز دیا، یعنی بس جس کے لیے آیا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ تو کتنی بڑی منزل ہے، کتنا بڑا مقام ہے جو ایک انسان عبادت کر کے حاصل کرتا ہے۔ لیکن پھر ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ہمیں وہ مقام کیوں نہیں حاصل ہوتا کہ جن کا تذکرہ آیات و روایات میں ہے، یا جس کا تذکرہ اس روایت میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو چھوڑ کر میری طرف آیا، بس میں نے اس کو دے دیا۔ تو یعنی اللہ نے ہماری عبادت کو، ہماری نماز کو قبول کر لی، کیسے، کب ممکن ہے؟ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، اگر وہ اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان خصوصیات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ ہماری نماز، ہماری عبادت اللہ قبول کر لے گا۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ پہلی شرط، پہلی صفت یقین۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایمان، ایمان سے پہلے ہوتا ہے اسلام۔ اسلام یعنی اللہ، اس کے رسول کی شہادت دینا۔ ایمان یعنی دل میں اس کو تسلیم کر لینا۔ ایک ہوتا ہے یقین۔ یقین مثلا میں نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ بھئی یہاں یقیناً آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کالی گھٹائیں دیکھی تو میں نے کہا بس اب بارش ہونے والی ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے تو آگ کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے تو بارش کو نہیں دیکھا۔ تو یقین یعنی 100% جیسے آپ اس جگہ موجود ہیں، جیسے یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ سامنے ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح جنت، دوزخ، خدا، ملائکہ، جنات کو اپنے سامنے حاضر یا پیش پانا۔ یقین، اتنا یقین کہ اگر میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کو پکاروں گا تو اللہ میری پکار کو سنے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، چیپٹر 2 ورس نمبر 186۔ اذا سألک عبادی عنی، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، اجیب، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے۔ تو اگر یہ آیت، اگر یہ یقین آپ کے اندر موجود ہے، اس آیت کے اندر موجود یقین آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ آپ جب پکاریں گے وہ آپ کو لبیک کہے گا۔ اور اس کے لیے پریکٹس، تمرین، تکرار، استقلال ضروری ہے۔ اگر آپ کے ہمیں پہلی مرتبہ میری نماز ایسی ہو جائے، بچہ جب پہلی مرتبہ لکھتا ہے تو غلط لکھتا ہے، جب کوئی کام ہوتا ہے پہلی مرتبہ غلط ہوتا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار وہ چیز بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ حجر آیت نمبر 99
چیپٹر 15 ورس نمبر 99 میں فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تم یقین تک پہنچ جاؤ۔ کچھ لوگوں نے یقین کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے موت، یعنی یا تو یقین تک پہنچ جاؤ یا پھر یقین حاصل کرتے کرتے مر جاؤ۔ یقین کے حصول کی کوشش میں اگر انسان مر جائے تو وہ یقین کا حامل سمجھا جائے گا۔ ہمارے یہاں کوشش کی اہمیت ہے، کامیابی کی اہمیت نہیں ہے، جبکہ دنیا کے امتحان میں کامیابی کی اہمیت، ڈگری کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کا پیپر بہت اچھا ہونے والا ہے، پوری تیاری ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا امتحان سے پہلے بیمار پڑ، آپ کو ڈگری نہیں دی جائے گی کہ آپ نے کوشش کی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یعنی یقین حاصل کر لو یا مر جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو راستہ دکھائیں گے جو جاہدو، جنہوں نے جد و جہد کی، دیٹس اٹ۔ کامیابی ضروری نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا آپشن ہے آپ کے پاس، حتیٰ یأتیک الیقین، تو یقین حاصل کر لیں، چاہے یقین کے حصول میں موت آ جائے، آپ حاصل نہ کر سکیں، لیکن حصول یقین میں موت آئے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو منہ موڑے بیٹھے ہیں، جن کو یقین حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں، کوئی فکر نہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی بھی تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں کہ یقین آئے نہیں آئے۔ ایسے لوگ جو یقین حاصل کیے بغیر یا اس کی جستجو میں مبتلا ہوئے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125، سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ ہے، چیپٹر 20 ورس نمبر 125، کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے رب قال ربی حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ کیا ہو گیا، ہم روز محشر بلائنڈ، اندھے ہیں، نابینا ہیں، حتیٰ جبکہ ہم دنیا میں تو دیکھتے تھے۔ تو اللہ کہے گا کہ تم نے دنیا میں میری آیتوں سے منہ موڑا اور مجھ کو صرف نظر کیا، اگنور کیا، آج میں تم سے صرف نظر کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ایک دم سے، تمام لائٹس آف، تو آپ گھبرا جاتے ہیں، وحشت ہوتی ہے کہ بھئی لائٹ جلاؤ، لائٹ جلاؤ۔ آکسیجن موجود ہے، کھانا پینا سب موجود ہے، لائٹ موجود نہیں ہوتی، تو آپ اندازہ لگائیں روز محشر، نفسی نفسی کا دور، اور آپ جو ہے وہ بلائنڈ، کتنی مطلب بازار میں اگر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، وہاں لائٹ چلی جائے، نظر نہ آئے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اندھے کیوں؟ ان کو کہا کہ تم نے اگنور کیا، ہمیں صرف نظر کیا ہمارے آیت سے، تم نے منہ موڑا، آج ہم تم کو۔ تو امام کے مطابق اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو، آپ آنکھیں کھول لیں۔ اور امام نے کہا یہاں بصارت سے مراد بصیرت ہے، بصارت یعنی آنکھوں کا دیکھنا، بصیرت یعنی دل کی آنکھوں کا کھل جانا، اصل چیز ہے بصیرت۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، خوشحال ہیں، عقل والے ہیں، لیکن ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے یا وہ دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی اندھے لوگ ہیں جو قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو پہلی خصوصیت، پہلی شرط عبادت کو مقبول بنانے کی یقین، جو کہ ایمان سے بھی افضل ہے۔ روایتوں کے مطابق ایمان سے افضل یقین ہے۔ ایمان یعنی آپ کو خدا پہ یقین ہے، خدا پہ ایمان ہے، جی ہاں، جنت دوزخ میں ایمان ہے، جی ہاں، لیکن ویسا ایمان ہے جیسے کہ ابھی جنت دوزخ آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو پھر ہم گناہ ہی نہ کریں، اگر ایسا ایمان ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یقین، کہ آپ اپنے سامنے ان چیزوں کو حاضر پا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز، پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یقین۔ نمبر 2، یقین کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے آزادی۔ کس چیز سے آزادی؟ دنیا کے تمام بکھیڑوں، جھمیلوں، زنجیروں، قیود اور پابندی سے آزادی، تاکہ آپ خدا کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ دیکھیں اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ واجب مجبوری ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نوافل آپشنل ہے۔
جس کو خدا سے محبت ہوگی یا خدا کو جس سے محبت ہوگی وہی پڑھے گا، مجبوراً پڑھنے والا تو صرف فرض پڑھتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نوافل پڑھتے ہیں؟ 11ویں امام کی روایت، 11ویں امام کی حدیث کے مطابق مومن کی 5 علامات ہیں نا، 3 علامات عبادت سے متعلق ہیں جس کو ہم اس وقت موضوع بحث بنائے میں 51 رکعت نفل، سورہ کے شروع میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا، خاک پہ سجدہ، ان تینوں نماز سے متعلق۔ عقیق یہ بھی انڈائریکٹلی نماز سے متعلق، جب آپ دعا مانگے تو عقیق کو جو ہے وہ آسمان کی طرف کر لیں، اور زیارت اربعین۔ تو نوافل کیوں کہا، مطلب 51 رکعت کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں واجب کے ساتھ نوافل بھی شامل ہے۔ حدیث میں ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی۔ دیکھیں آزادی دنیا کے جھمیلوں سے وہی لے گا جو نوافل کا شوق رکھتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مومن نوافل کے لیے میری طرف رخ کرتا ہے تو میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، اس طرح کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیار بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، وہ مجھ سے طلب کرتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ آزادی، دنیا کے تمام جھمیلوں سے بالکل سوئچ آف کر کے مکمل طور پہ خدا کی طرف متوجہ ہو جانا جسے کہتے ہیں۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے، یعنی نوافل کی ہم بات کر رہے ہیں، نوافل کے ذریعے آدمی جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے تمام چیزوں سے مکمل طور پہ اللہ کی طرف۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے ایسا شخص تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی لوگوں میں محفل جمانے کے باوجود اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ روایت امام ہے کہ من انس باللہ استوحش من الناس، جس کو اللہ سے انسیت ہو گئی وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ حقیقت ہے، اکثر ہوتا ہے دینداروں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب اسپیشلی جب ہم شادی بیاہ کی سالگرہ یا اس قسم کی محفلوں جن میں لہو و لعب یا گناہوں کا امکان ہوتا ہے تو ہمیں وحشت ہو رہی ہوتی ہے آس پاس کے ماحول سے، ہمیں وحشت ہو رہی ہوتی ہے لوگوں سے یا غیبتوں سے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں یا فضولیات سے، لہو و لعب، دنیا مادیت پرستی کی باتیں ہیں۔ کسی نے دین کی بات شروع کی تو آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، بھائی چلو کوئی تو ملا ہمیں۔ آپ فکر کرتے ہیں کہ بھائی جلدی سے میں، رات کو لوگ دیر سے سوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے، صبح تک جاگتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں استوحش من الناس من انس باللہ، جس کو اللہ سے انسیت ہو جائے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے وہ منزل کہ آدمی کہتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا دنیا سے، دنیا والوں سے، مادیت پرستی سے، حب دنیا سے۔ اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ فقط نماز ہی پڑھیں اور نماز سے ہی اللہ سے کلام ہو۔ ٹھیک ہے، روایت میں ہے کہ جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے بڑا انٹرسٹنگ، آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ شہید کی ڈائری میں پڑھ رہا تھا، ایک شہید کی ایک زمانے میں ڈائری لکھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا تھا، آج کل تو ڈائری کا رواج ہی ختم ہو گیا، لکھیں تو کیا لکھیں، لوگ پڑھیں گے تو شرمندگی ہمیں ہوگی بعد میں۔ تو شہید کی ڈائری میں لکھا تھا، یعنی شہید اپنا روز کا روٹین رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا اللہ آج میرا کوئی کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بلکہ نماز پڑھنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا۔ ہم لوگ بابا لوگ کہتے ہیں نا، غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بس اتنی عرصے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری اتنی سی خواہش تو نے نہیں پوری کی۔ تو شہید کہتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے، اللہ آج میرا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرا نماز بھی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، بس تجھ سے باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہے محبت، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن تجھ سے باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اور پھر وہ اپنی باتیں۔ اچھا یہ ہم نے جب پڑھا تو ہمیں بھی عجیب سا لگا، یہ کیا عجیب بات ہے۔ حسن نصر اللہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی 2-4 منٹ کی، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا جسے کہتے ہیں کہ اندیا دیا کہ جب آپ پریشان ہوں
آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ہوتا ہے بعض وقت ڈپریشن جیسا، ایک پریشانی جیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض وقت تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی علامت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے دن میں کوئی گناہ ہو جائے نا تو دل مقدر سیاہ بھاری ہوتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کیا مسئلہ ہے. کسی کی کوئی نماز رہ جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے کیا مسئلہ کیا ہے، دل کیوں بھاری. پتہ چلتا ہے وہ نماز رہ گئی جس کو ہم نے نہیں پڑھا، یا کسی کو کچھ کہہ دیا، کوئی گناہ کر دیا. تو وہ میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا حضرت نصر اللہ، تو وہی کہتے ہیں کہ کبھی آپ کا دل پریشان ہو اور کنفیوز ہو میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، کمرہ بند کر لیں اور بس اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، باتیں کریں، جیسے اپنی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی، جو آپ کی زبان ہے. اللہ یہ ہو گیا، یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ فون پہ کسی سے کہتے ہیں. جب آپ فون پہ کسی کو کہیں گے تو وہ غیبت ہو جائے گی کہ بھئی فلاں فلاں نے یہ کہہ دیا. آپ اللہ سے کہیں، وہ تو غیبت نہیں ہوگی نا کہ اللہ میری ماں نے یہ کہہ دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے، میری ساس نے کہہ دیا ایسا نہیں ہے، میرے دوست نے ایسا کہہ دیا حالانکہ میں کیا کروں. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں الہام کرے گا. ایک ہوتا ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام. وحی تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء پہ، الہام یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات انڈیل دیتا ہے، القا کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دعاؤں میں، استخارہ کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کو اس طرف مائل کر دے، یا اگر صحیح نہیں ہے تو متنفر کر دے، مجھے سے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ الہام کر دے گا، نہیں تم جو سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، یہ بدگمانی ہے، ایسے شخص نے تمہاری بہتری کے لیے کہا تھا. اور آپ دیکھیے گا کچھ دیر کے بعد وہ بدگمانی دور ہو جاتی ہے. تو کچھ نہ ہو تو کبھی ویسے بیٹھ جائیں. اسپیشلی بہترین وقت تو فجر سے پہلے کا نماز شب. ویسے بھی یہ آپ آج سے کرنے کی کوشش کریں. نماز پڑھنے کے بعد ویسے ہی آپ ایک منٹ، ہمارا تو مسئلہ ہے کہ ہم تسبیح فاطمہ کے لیے نہیں بیٹھتے، ایک دم سے اچھلتے ہیں جیسے پتنی اسپرنگ کی طرح. تو جب آپ زیارت یا جو بھی پڑھنی، بلکہ زیارت سے پہلے شاید آپ وہیں بیٹھ جائیں جہاں بیٹھے ہوئے، اور بس آپ سوچیں یا ویسے ہی گفتگو کریں. ہمیں تو دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں، رٹی رٹائی دعا ہوتی ہیں، ذکر اذکار جو بھی ہے، اللہ سے باتیں کریں. جو بھی دن کی روٹین ہے یا کوئی ایسا مسئلہ جو آپ اپنے دوست سے کرتے ہیں واٹس ایپ پہ یا دو بدو، اللہ سے باتیں کریں. تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ایک آپ کو الہام کرے گا، ایک سکون کی کیفیت جس بے کلی اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کو دے گا. تو کہنے کا مقصد ہے آزادی نمبر 2، کہ جس میں آپ دنیا کے جھمیلوں سے، پریشانیوں سے یا لوگوں سے تعلق توڑ کے مکمل طور پہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار آپ سے کہتا ہے جی جناب آپ کو کیا چاہیے. جب وہ آپ سے کہتا ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، اتنی دیر میں کوئی اور کسٹمر آ جاتا ہے، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو خدا کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کی طرف متوجہ اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. خصوصی طور پہ نماز شب کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ بالکل اس کی طرف اٹینٹیو رہیں. تیسری خصوصیت جو کہا گیا ہے کہ شرط ہونی چاہیے جس سے آپ کو وہ عبادت، اس عبادت کی لذت محسوس ہوگی جو کہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے، وہ ہے اولیت، یعنی فوقیت دینا، ترجیح دینا. کس کو؟ نماز کو، عبادت کو. کہ جیسی نماز کا وقت ہو آپ جو ہے وہ نماز کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف بھاگیں. اور 11ویں امام کی سیرت بھی ہمیں ملتا ہے، وہ لکھ رہے تھے قلم سے کچھ، ایک دم سے نماز کا وقت ہوا، آپ نے فوراً قلم کو وہاں رکھا اور اندر چلے گئے. وقت شہادت اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے غلام سے کہ مجھے جوشاندہ لا دو. کچھ دیر پہلے وہ جوشاندہ جیسی لے کر آیا، نماز کا وقت ہو گیا. تو امام نے کہا نہیں، مجھے وضو کا پانی لاؤ. ہمارے سامنے اگر چائے رکھی جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم کہیں گے ابھی نہیں، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. ہم جو ہے تو اور پھر نماز پڑھی اور جوشاندہ پیے بغیر جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو تم نماز کی نیت کر لو. یعنی ڈوبتے ہوئے بھی نماز کی نیت کرتے ہوئے تم اس دنیا سے رخصت ہو. اگر تم تکبیر اولا نہیں کہہ سکتے، اگر تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، رکوع سجود نہیں کر سکتے، نیت کر لو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ جو ہے وہ ڈوب کے مر جائیں. یہ زیادہ بہتر حالت ہے. اولیت جسے کہتے ہیں نا، اولیت، پرائرٹی، ترجیح دینا. اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے خاصیت، یا جسے کہتے ہیں کہ کوالٹی. ہم کہتے ہیں نا کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی بھی ریکوائرڈ ہے. تو ارکان نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا. مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی رکوع سجود کرتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ اسی
نماز پہ دنیا سے رخصت ہوا تو یہ ہم میں سے نہیں۔ ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے، رسول کو دیکھتا ہے کہ وہ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں اور گھر بناتا ہوں، آپ کا بھی گھر بنا دیتا ہوں، آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے کر دو۔ اب وہ آتا ہے، پھر آپ کی وہ مدد کرتا ہے۔ مدد کرنے کے بعد رسول پوچھتے ہیں بھائی تمہاری کیا اجرت ہوئی؟ ہم ہوتے تو کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے تم نے خود تو کہا تھا، بس ٹھیک ہے اب جاؤ۔ تو رسول نے کہا کیا اجرت ہوئی، کیا لوگے مزدوری؟ تو اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، رسول تو سب کچھ دے سکتے ہیں، مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ رسول سے کہا ویسے وہ ایک عورت تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تھا مسئلہ، کوئی احسان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا پڑوس چاہیے، تو بہرحال ان کو دینا پڑا۔ تو رسول نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ رسول نے پہلے دیکھا اس کو، مسکرائے، میں نے بڑی بڑھیا چیز مانگی تم نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے جنت میں تمہارا گھر ہوا ہے، لیکن کیا کہا؟ لیکن تم کو طولانی سجدے کے ذریعے ہماری مدد کرنی ہوگی۔ یعنی ایک چیز جو مزید ابھی کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، وہ ہے طولانی سجدے۔ تو قیام، رکوع، تشہد، سجدے سکون سے طولانی ہو، لیکن خصوصی طور پہ سجدے کا جو حکم ہے طولانی سجدے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا 11ویں امام کی روایت کہ خاک پہ سجدہ، فقط سجدہ نہیں، یعنی خاک پہ طولانی سجدہ۔ اور خاک پہ سجدے کی آپ کو معلوم ہے اہمیت اور حیثیت کیا ہے، کہ ہم عقل کو جو دنیا کی اہم ترین برترین شے ہے اس کو خاک، جو کم ترین شے ہے، حقیر ترین شے ہے، اس پہ رکھتے ہیں۔ اور اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جب آپ خاک یا زمین پر اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں تو جسم میں جو اضافی چارجز ہوتے ہیں وہ ارتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے باڈی میں سیلز ہوتے ہیں 100 ٹریلین سیلز، نگیٹو چارجز اندر ہوتے ہیں، پازیٹیو چارجز باہر ہوتے ہیں۔ ڈیورنگ دا ہول ڈے نگیٹو پازیٹیو اندر باہر جاتے رہتے ہیں، ڈیورنگ ریسٹ نگیٹو انسائڈ ہوتے ہیں، اور ڈیورنگ موومنٹ نگیٹو باہر چلے جاتے ہیں، پازیٹیو اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس موومنٹ کے دوران ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ سونے جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اضافی چارجز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، ورنہ رزلٹ زیرو آنا چاہیے۔ باہر پازیٹیو اندر نگیٹو دونوں کا سم اپ زیرو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال انسان جب حرکت کرتا ہے تو ایگزیکٹلی وہ رزلٹ نہیں آتا زیرو والا۔ تو کہتے ہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور ماتھے کو زمین پر ٹکاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹریکل وائرز جو ہوتے ہیں نا، ایک نگیٹو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک ارتھ کا ہوتا ہے، جس سے اضافی کرنٹ باڈی ارتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ پیشانی دری پہ، کارپیٹ پہ یا کسی اور چیز پہ رکھیں گے تو یہ ارتھ نہیں ہوگا اضافی چارج، بلکہ باڈی میں رہے گا، جس کی وجہ سے پریشانی، ٹینشن، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خاک پہ رکھیں گے تو وہ ارتھ ہو جائیں گے۔ اس کا باقاعدہ ڈیمانسٹریشن یوٹیوب پر موجود ہے، انہوں نے کر کے اس کو دکھایا پروف۔ تو طولانی سجدے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ فلو، آپ کی جسے کہتے ہیں عقل کی طرف آپ کا بلڈ فلو، پیشانی کے جو پیچھے ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، جو کہ سیٹ آف تھاٹ، جہاں پہ آپ سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، وہاں پہ امپروو ہوتا ہے، اس سے جو ہے انسان کی عقل میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو طولانی سجدے جسے کہتے ہیں کہ اہم ترین چیز ہے۔ اب آئیے، اگر انسان یہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، جو آپ کو خود اس دنیا ہی میں دکھنے اور ملنے شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو اثر آپ کو اپنی زندگی میں اور اپنی ذات میں نظر آئے گا، نمبر 1 قرب الہی۔ جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ من انس باللہ استوحش من الناس، آپ کو خود فکر ہوا کرے گی کہ نماز کا ٹائم کب ہوا۔ آپ پریشان، مضطرب، چڑچڑے ہو جائیں گے، بھئی میرے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے کیوں دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور بس میں جاؤں اور اپنی عبادت کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ ایک دفعہ سید مرتضیٰ نے کہا آج وہ نماز پڑھائے گا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سید رضی نے کیا کہا، ان کے چھوٹے بھائی نے، میرے خیال میں تو اس کو نماز پڑھانی چاہیے جس کے دل میں گناہ کا خیال نہ آیا ہو۔ اور ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے زندگی میں کبھی مکروہ کام نہیں کیا۔ گناہ اور حرام تو بہت دور کی بات ہے، اور واقعی کیا لوگ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا آپ کے کان بن جائے گا، آنکھ بن جائے گا، ہاتھ بن جائے گا، پیر بن جائے گا، خود آپ میں سما جائے گا، آپ ویسے تو حلول نہیں کر سکتا لیکن معنوی طور پہ آپ کا دل ہی نہیں جائے گا،
ورنہ اگر گناہ کا خیال ابھی بھی دل میں آتا ہے یا کسی پرانے گناہ کو یاد کر کے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی قربت الہی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے قریب نہیں ہوئی۔ تو پہلی جو چیز آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں سے وحشت ہوگی، یا آپ کو میں ایک سمپل سا ایک فارمولہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں حق پر ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے اور میرا انجام بالخیر ہوگا یا میں جنت میں جاؤں گا، ہوتا ہے نا ٹیمپریچر کیا ہے میرا ایمان کا۔ تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ابھی تم سے کہا جائے کہ آج تمہیں مرنا ہے تو تمہیں خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بہت اچھا پیپر دیا ہے، اس کو کہا جائے کہ آج تمہارا رزلٹ آ رہا ہے، وہ ایکسائٹڈ ہو جائے گا، اچھا آنے والا ہے، ہلکا سا خوف تو ہوگا بہرحال، لیکن ایکسائٹمنٹ زیادہ اس پہ حاوی ہوگی۔ اور جس نے پیپر برا دیا ہے وہ پریشان ہوگا کہ بھائی میں نہیں سے ابو ذر غفاری سے کسی نے کہا نا کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں موت سے، ابو ذر غفاری نے کہا کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، آخرت کو برباد کر رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص آبادی سے بربادی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ یعنی دبئی میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان کما کے بھیج دیے، اب سے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ 7 پشتیں تمہاری کھائیں گی، نوکر چاکر گھر سواری ہر چیز موجود ہے۔ تو دبئی کی گورنمنٹ کہتی ہے بھائی آپ جائیں، تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ وہ تو خوش ہوگا، اب تو مجھے گدھے گھوڑوں کی طرح گدھا مزدوری نہیں کرنی، اب تو وہاں انتظار کر۔ تو جب آپ نیکیاں کریں گے اور اوپر پہنچائیں گے اور آپ کو کہا جائے گا چلیے بھائی جنت تیار ہے آپ کے لیے، تو آپ تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے، جان چھوٹ گئی میری یہاں سے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ قرب الہی، اتنا قرب الہی کہ جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اچھا ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے، میں ان لوگوں کے پاس جا رہا ہوں کہ انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا وہ تیرے پاس ہیں۔ شہید ابن مظاہر نے کیا کہا تھا کہ اب جو ہے یہ نماز میں آپ کے نانا کے پاس جنت میں پڑھوں گا، مطلب اتنا یقین کہ بس اب میں جا رہا ہوں۔ تو قرب الہی۔ نمبر 2، دوسرا اثر جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے مدد الہی۔ مدد الہی کیسے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور بس وہ قبول ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات۔ علامہ مجلسی کے والد نماز شب پڑھ رہے تھے، نماز شب پڑھنے کے بعد ان کو ایک خوشبو سی محسوس ہوئی پورے ماحول میں۔ مطلب کتنے تو مجتہدین علماء گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ تسبیح کرتے تھے تو دیواروں سے تسبیح کی آوازیں آتی تھی، معصومین تو خیر بہرحال وہ تھے ہی اس منزل پہ، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب نماز شب پڑھی تو مجھے جو ہے وہ خوشبو محسوس ہوئی، ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے دعا مانگنی چاہیے، یہ استجاب دعا کا وقت ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں ایک دم سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم ہوتے تو دروازہ زور سے بند کرتے، اسی وقت میں جو ہے وہ ایک صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ میڈیٹیشن میں کرتا ہوں تو اسی وقت میری بیوی کو اپنی بہن سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی امی سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو ہم چڑھ جاتے ہیں نا۔ گھر والے ہمیں اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے وہ دروازہ بند کر کے، تو یہ آپ کو تو انوالو کر رہے ہیں نا۔ اچھا ہے گھر میں نماز پڑھنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ گھر والے موٹیویٹ ہوں اور آپ کی طرف متوجہ۔ تو کہہ رہے ہیں ان کے بچے کے رونے کی آواز آئی، انہوں نے فوراً کہا اے اللہ اس بچے کو مبلغ بنا، اور وہ بچہ پھر علامہ مجلسی بنا، اور انہوں نے جو ہے وہ بہار الانوار لکھی۔ مطلب کتب اربع کسی کو نہیں نام یاد ہوں گے، بہار الانوار جس کو یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک لطیفہ بھی ہے، اگر آپ کو ریفرنس نہیں یاد آئے تو آپ کہتے ہیں بہار میں لکھا ہے، بہار تو سمندر ہے ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو دعا کی اور دعا قبول ہو گئی۔ اچھا بعض اوقات تو دعا کرتے قبول ہوتی ہے، بعض اوقات دعا نہ کریں کیونکہ آپ مصروف ہوتے ہیں عبادت میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دعا ہی بھول جاتے ہیں، تو اللہ پھر آپ کی ضرورت کو خود سمجھ لیتا ہے۔ امام 11ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو ظالم جلادوں نے اور جو داروغہ ہوتے تھے قید خانے کے، انہوں نے جا کے جنگل میں ڈال دیا اور انتظار کیا کہ بس اب کوئی شیر کوئی وحشی درندہ آیا اور ان کو کھائے۔ نماز کا وقت ہوئے، بڑے سکون سے اٹھے امام، نماز پڑھی، جیسے ہی کوئی درندہ آیا ان کے چاروں طرف چکر لگانے لگا جیسے کہ ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اچھا یہ تو امام کی بات ابو ذر غفاری کے بارے میں ملتا ہے۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اولین ایمان لانے والوں میں شامل تھے اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ تم تو رسول اللہ کہتے ہو یا رسول اللہ، اور میں کہتا ہوں یا حبیبی، یار، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا یار۔ ان کے ہم عمر بھی تھے، اولین بھی تھے اور بڑے فری تھے رسول اللہ سے، تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یا حبیبی
میں جو ہوں مدینے سے باہر میری وہ ہے رہائش، وہاں میرا فارم ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن میرا جی نہیں چاہتا وہاں جانے کے. وہی نا من انس باللہ استعشا من الناس، وہ تو بھیڑ تھے. تو میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں. تو رسول نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم کبھی کبھی آ جائے کرو، لیکن تم اپنے فارم پر اپنے گھر پہ جا کر رہائش اختیار کرو. تو یہ بیچارے چاروں ناچار چلے گئے. یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے ایک دم سے بھیڑیا آیا. اب یہ سوچ رہے ہیں میں نماز پڑھوں کہ بھیڑیے کو. ہمارا تو یہ کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں، ڈرامہ شروع ہو جائے، پروگرام آ جائے، T20 کا میچ شروع ہو جائے تو جلدی سے. تو اب یہ سوچ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نماز کنٹینیو کرنی ہے. کہتے ہیں اسی وقت ایک شیر آیا، اس نے بھیڑیے کو کھا لیا اور پھر فصیح عربی زبان میں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، نماز کنٹینیو کریں، میں حفاظت کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آگے رسول کو یہ واقعہ سنایا تو کچھ منافق ناراض ہوئے، کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ابو ذر نے کہا تم خود آ جاؤ میرے ساتھ. تو وہ گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں بھائی ابو ذر. تو کبھی تو آپ دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، کبھی آپ دعا نہیں بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کام بنا دے گا. وہ ہم 11ویں امام کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے اندر چلے گئے، واپس آئے تو 2-4 صفحے قلم واز کنٹینیو. وہ شاید میں نے پہلے ہی بتایا، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نے واقعہ سنایا تو اس نے دوسرے دن آ کے کہا سر یہ روایت غلط ہے. ہم نے کہا کیسے غلط ہے؟ کہنے سر وہ کل ہوم ورک ملا تھا ہم کو اور ہم نے ہوم ورک شروع کیا، نماز کا وقت ہوا. میں نے کہا بھائی آپ کا ٹائم وہ تو نہیں تھا. کہنے لگے سر وہ ہوم ورک زیادہ ملا تھا تو ہم نے سوچا امام کی روایت پہ عمل کریں. جیسی نماز کا وقت شروع ہوا اسی وقت ہم کھول کے بیٹھ گئے اور فوراً ہارا، قلم چھوڑا، کرنٹ لگا ہو جیسے. اندر چلے گا، بڑی لمبی نماز پڑھی کہ ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. جب واپس آئے تو قلم وہیں پڑا ہوا ہے اور پہلے ہی ایکسرسائز، پہلا سم جو ہم نے لکھا تھا وہ اس سے آگے بڑھا ہی نہیں. تو ہم نے اس کو کہا جب آپ کی نماز امام حسن عسکری علیہ السلام جیسی ہو جائے گی اس وقت آپ کا قلم چلنا شروع ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، کبھی آپ دعا نہیں بھی مانگیں گے تو بھی. اور یہ حقیقت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ بس یہ دعا بھی کر لینا، اے اللہ میں تیرا کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، دین کا کام جیسے کچھ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرا کام کر دے. تو کوئی ایسی چیز میرے اوپر مسلط نہ کر کہ جس سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. بس سب سے اہم کام، سب سے اچھا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیسہ، مثلا لوگ پیسے کی دعا کرتے ہیں لیکن پیسہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس پیسے سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، گھر، گاڑی، سواری، فرنیچر، اس میں آدمی اتنا مشغول ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دینداری جو ہے یا نماز جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو کبھی آپ دعا کریں گے قبول ہوگی، کبھی دعا نہیں کریں گے. اہم چیز، سب سے اہم چیز آخر میں تیسرا اثر نمازوں کا، عبادت کا کیا ہوتا ہے؟ توفیقات الہی. دیکھیں آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نیکی کے موقع ملتے چلے جائیں، درس سننے کا، درس پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا، نماز کا، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. 2:30-3 بجے بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن ایک دم سے 5 بجے بغیر الارم کے لوگ اٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں بھائی 11 بجے 12 بجے بھی سو رہے ہوتے ہیں، پوری نیند بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. لیکن کچھ لوگوں کی پھر بھی کتنے بجے بھی سوئیں کھل جاتی ہیں. پہلے زمانے میں تو الارم ہی نہیں تھے بہرحال. تو توفیقات الہی، مثلا میں مثال دوں تو ابو علی سینا وہ فرماتے ہیں کہ 18 سال میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ دنیا بھر سے بادشاہ نے وقت وزراء ان کے پاس علاج کے لیے آتے تھے. نمبر 1 طبیب. تو القانون فی الطب اور یورپ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو میں مسجد چلا جاتا تھا، میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کبھی سفر میں ہوتا تھا پریشانی تو جہاں میں مسجد مجھے نظر آتی، ہمارا کیا ہوتا، چائے پینے کا جی چاہ رہا ہے چلو چائے کا ہوٹل ڈھونڈو، کھانے کا جی چاہ رہا ہے کھانے کا ہوٹل ڈھونڈو، فلاں کا جی چاہ رہا ہے. وہاں مسجدیں لوگ ڈھونڈتے تھے کہ جہاں مسجد نظر آئی وہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھ لی. شہید مطہری وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا اسی شب بیداری نماز شب. شہید مطہری کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ تہران یونیورسٹی گئے تھے اور تہران یونیورسٹی کے فلسفے کے اساتذہ نے ان کا انٹرویو لیا تھا، تو انٹرویو لے کے جب وہ تھک گئے تو کہا کہ 20 نمبر تھے آپ کے انٹرویو کے، تو 20 میں سے 20 آپ نے لے لیے، اب ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا مقام تھا شہید مطہری کا کہ امام خمینی سے کسی نے کہا میں فلاں مثلا ارسطو کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں فلسفے کے لیے، تو انہوں نے کہا کیا میرا بیٹا
مر گیا ہے کیا اس کی کتابیں ختم ہو گئی ہیں کہ تم اس کی کتابیں نہیں پڑھتے؟ پھر آیت اللہ مرشی نجفی کیا وصیت کی تھی کہ میری میت میں، میری قبر میں، میرے کفن میں وہ جائے نماز، وہ مصلی رکھ دینا کہ جس پہ میں نے 70 سال نماز شب، عبادت نہیں، نماز شب پڑھی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے بارے میں کہا جاتا ہے 70 سال تک وہ حرم معصومہ قم کو کھولنے والے سب سے پہلے فرد اس میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ 70 سال آپ توجہ کریں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رو برو دو بدو امام زمانہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، خواب کی حالت میں نہیں، رو برو، اور اتنے ریلیکس اور کول کہ ایک دفعہ امام آئے تو وہ چائے پی رہے تھے، انہوں نے کہا امام چائے پیجئے، بتائیں ہم ان آلودہ چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ، ان کثافتوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے۔ دوبارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ان شرائط کے ساتھ عمل کرے جن شرائط کے ساتھ علماء اعلام نے امام کی روش کو اختیار کرتے ہوئے کیا، تو پھر انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی وہ ہوں گی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو یہ لوگوں سے الگ ہو کر میری طرف متوجہ ہوا کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح کی وہ طلب کرتا ہے، جس طرح کی مطلوب ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گم شدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کرونا جیسی متعدی بیماری سے مبتلا ہیں ان کو ان بیماری سے آزاد فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔